نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ ہے اور آج ہم اس کی آیت نمبر 101 پڑھیں گے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں اور مدینہ والوں میں بھی منافق ہیں، یہ اپنے نفاق میں منجھ گئے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم انہیں 2 بار سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو نفاق ہے نا، منافقت، یہ پتہ نہیں کسی کا چل سکتا کہ یہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، یہ مجھ سے فیئر ہے یا انفیئر ہے، یہ نہیں پتہ لگ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نفاق کے بارے میں ذکر کیا۔ نفاق آپ کو پتہ ہے کہ یہ عربی زبان میں سرنگ کہتے ہیں، نفق۔ تو ہم جب سعودی عرب میں جاتے ہیں تو عموماً نہیں جاتے مسلمان، اور عربی ملکوں میں جانا جو ہے ہمارا کوئی اتنا نہیں ہوتا عبادت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے، تو ہم وہاں پر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نفاق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نفق جو ہے وہاں بنی ہوتی، کہتے ہیں آپ نفق سے گزر کے تو دوسری طرف پھر آپ کو پل نظر آ جائے گا اور وہاں سے پھر آپ اوپر چڑھ جائیں اور پھر یہ کر لیں وہ کر لیں۔ تو منافقت بھی جو ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے، اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا، ایک راستے سے وہ باتیں ایمان کی سن رہا ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے وہ نکال رہا ہوتا ہے، اسے یقین ہی نہیں ہوتا کہ جو باتوں سے بتائی گئی ہیں یہ سب ہوں گی۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس وقت سورج چڑھ رہا ہے، مجھے اس چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنا ہے، اس میں مجھے اپنا دنیاوی مقاصد کو طے کرنا ہے اور پھر ان مقاصد اور اغراض کے لیے مجھے ان لوگوں کو جوائن کرنا ہے اور ان کا حصہ بن کے رہنا ہے۔ جب کبھی ان کے ہاں کوئی ایسی فائدہ مند چیز جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو آ جائے، موقع آ جائے، تو اس سے جس طرح یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح میں بھی اٹھاؤں گا۔ لیکن اگر ان پر کوئی آفت یا نقصان ان کو ہوتا ہے، جب وہ آئے تو پھر میں پیچھے رہوں گا تاکہ آفت اور نقصان مجھ تک نہ پہنچ پائے۔ اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ میری پالیسی رہنی چاہیے۔ اور ادھر جاؤں تو ایک چہرے کے ساتھ اور ادھر جاؤں دوسرے چہرے کے ساتھ۔ ابھی ایک آدمی کے سامنے میں تعریفیں کر رہا تھا، جب میں سائڈ پر ہوا تو میں نے اسی آدمی کا ایک نقص ضرور بیان کیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 2 چہروں والا ہوگا، ذو وجہین، وہ آدمی اللہ سے رحمت نہیں پا سکتا۔ 2 چہرے، ایک چہرہ لے کر گیا ادھر والے ساتھیوں کے پاس اور پھر دوسرا چہرہ ادھر والے ساتھیوں کے پاس، تو ایک ہی وقت میں ایک ہی شے کے 2 موقف اس نے ایسے رکھے کہ جس میں اس کے اپنے مفادات کا تحفظ ہوتا رہے۔ یہ ہے وہ زندگی جس کو منافقت سے تعبیر کیا گیا۔ امت مسلمہ کا بیشتر حصہ منافقین کا ہے اور ان کا حال ادھر بیان ہوا ہے۔ یہ صرف مکہ مدینہ کے منافقوں کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید۔ غامدی صاحب کے نزدیک جو قرآن مجید ہے نا، یہ تقریباً آدھ سے زیادہ تو معطل ہے، اس زمانے کی باتیں تھیں، آج نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر کے اس زمانے تک کے جو احکامات تھے وہ نکلوا دیتے، تاکہ ایک قرآن نیا تیار کریں وہ، کہ جس میں اس زمانے کی باتیں جو ہوں وہ صورتوں میں سے وہ آیتیں، وہ صورتیں چھانٹ دیں اور اپنے مقتدیوں کو کہا کریں کہ آپ ان کو قرآن میں پڑھا کریں، اور جو اس زمانے کی باتیں ہیں ان کو نہ پڑھا کریں، انہیں ڈسکشن کر لیا کریں۔ یہ
ہمارے ہاں کا وتیرہ ہے، لیکن قرآن ہر زمانے کے لیے اور ہر دور کے لیے ہے، ہر زمین اور علاقے کے لیے اور ہر انسان کے لیے، اور ہمیشہ یہ دائمی ہی رہے گا۔ اب آتے ہیں اس کے اس پہلو کی طرف۔ قرآن مجید نے یہاں منافقت کا ذکر کیا ہے۔ منافقت یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر جب ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر آپ اس کو جذباتی طور پر قبول کرتے ہیں، نثری طور پر اس کو قبول کرتے ہیں، تو پھر آپ اصلی مسلمان نہیں بنتے۔ جس آدمی کا شعوری اسلام ہوتا ہے وہ آدمی کبھی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور شعور جو ہے وہ اتنی جلدی ڈیویلپ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے شعور لیا مجھ سے اور اس شعور لینے کے بعد کل آپ نے اس شعور کا استعمال شروع کر دیا اور پھر آپ عالم دین ہو گئے۔ درس نظامی میں بھی یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں مولوی کہ شاید ہمیں 8 سال کے بعد پورا شعور دین آ گیا ہے، شعور دین، اس بنا پر یہ پھر ہنگامے کرتے ہیں۔ یہ ذاکرین جو شیعہ کے ہیں، یہ 2-4 مجلسیں سن کے گرم ہو کے لوگوں کی واہ واہ سن کے پیسوں کا ریل پیل دیکھ کے یہ بھی غیر شعوری طور پر وہی فضائل آگے، وہی مصائب، اور پھر سوچتے ہیں، ان کو بھی سوچ آتی ہے کہ اس جگہ جا کے بنتی نہیں ہے بات، پھر ٹانکا لگاتے اس میں نا، اس میں سے ٹانکا لگائیں، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں، وہ ٹانکا پھر من گھڑت بات کا ہوتا ہے اور پھر اس سے وہ مجمع کو گرماتے ہیں۔ بعین ہی یہی صورتحال یہاں پر ہے۔ ہم مسلمان بھی اپنا ٹانکا جوڑتے ہیں دین کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میں دین کو کس طرح ایسے قبول کروں، کس طرح دین کو ایسے یوز کروں، کس طرح دین کو اس طرح سے استعمال کروں کہ دین اسلام جو ہے وہ میری دنیا کے ساتھ جڑ جائے۔ دین کو اس طرح سے دنیا کے ساتھ جوڑنا کہ دنیا و اہل دنیا وہ بھی راضی ہو جائیں اور دین اور اہل دین بھی راضی ہو جائیں، یہ منافقت ہے۔ یہ نہیں طریقہ کار دین کا۔ یہ آپ کو دشمنی مول لینی پڑے گی، عداوت رکھنی پڑے گی۔ اگر آپ عداوت نہیں رکھتے، آپ دشمنی نہیں رکھتے، تو پھر آپ دنیا کے بھی کامیاب انسان نہیں ہیں اور دین کے بھی کامیاب انسان نہیں۔ بے دینوں سے دشمنی آپ کو کرنی پڑے گی، جو اسلام کو گراتے ہیں ان سے دشمنی آپ کو کرنی پڑے گی، جو اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں ان سے آپ کو دعوت رکھنی پڑے گی، جن کی وجہ سے اسلام کا انہدام ہو رہا ہے اور اسلام کو تخریب مل رہی ہے، ان سے بھی آپ کو دشمنی رکھنی پڑے گی۔ آپ کو وہ برے لگنے چاہیے۔ اگر آپ کو وہ برے نہیں لگتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کدھر کو کھڑا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ دین کے حوالے سے برے ہونے چاہیے، نہ کہ آپ کی ذات کی پسند ناپسند کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ آپ پہلے ہی ڈکلیئر کر لیں کہ میرا ماں باپ، میرے بہن بھائی یہ سارے بے دین ہیں، تو آپ خود اصل میں بے دین ہیں۔ آپ ان کو گھر میں کافر کہیں، آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان سے تعلقات دوستوں سے خراب کر لیں، تو ان کو بے دین کہنے کی بجائے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے پورا دین سیکھ لیا ہے۔ جب تک آپ پورا دین سیکھ کر اس پر پورا عمل نہیں کرتے، آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ ان کو، کیونکہ آپ بھی ناقص الدین ہیں اور ناقص العلم ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عداوت اور دشمنی رکھنے کے لیے پورے دین کو سمجھ کے عداوت اور دشمنی رکھنی پڑے گی۔ مطلب آپ کے ہاں یہ عمومی طور پر جی یہ قرآن مجید کی توہین ہو گئی ہے، سنا، اس کے منہ سے سنا، اس کے منہ سے سنا، میں نے اس کو جلاتے دیکھا ہے، میں نے، لیکن جب پولیس ان سے گواہیاں لیتی ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک آدمی کو زندہ جلا دیا اور دوسرے لوگوں کو آپ زندہ جلا دیتے ہیں اور یہ قرآن کی توہین کرتا ہے، تو یہ آپ نے دین پورا نہیں پڑھا، تو آپ کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے ایسی بات۔ یہ عدالت میں جانے چاہیے مقدمے، لیکن ایک بطور اصلی مسلم کے اور بطور اصلی مومن کے آپ کو چاہیے کہ آپ بھرپور طریقے سے عداوت رکھیں
اور عداوت کرنے والوں سے عداوت صرف یہی نہ رکھیں کہ یہ اس کو برا جانے، وہ جس طرح سے دین کی تخریب کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دین کی تعمیر آپ کریں۔ اگر آپ دین کی تعمیر میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہے ہیں تو وہ تخریب کرنے والا اور یہ چپ کر کے بیٹھ جانے والا دونوں برابر ہیں۔ دین سے آپ دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے تو آپ منافق ہیں۔ آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ، آپ کا دل، تینوں چیزیں دین کو فائدہ پہنچانے چاہیے۔ اگر یہ دین کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ منافقت کے درجے پر کھڑے ہیں۔ دین کو فائدہ پہنچانے کا جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذات میں کہیں ٹیڑھ نہ ہو، کہیں کجی نہ ہو، کہیں جھول نہ ہو، کہیں ایسا نقص نہ ہو جس سے دوسرا آدمی اسے دیکھ کر نفرت کر جائے۔ اس میں آپ کا ظاہری طور پر اخلاق، باطنی طور پر آپ کا کردار، وہ اصلی کردار کہ جس میں آپ اپنی تنہائی میں بھی اپنے ساتھ امانت دار ہوں۔ اگر آپ اپنی تنہائی میں اور اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں اپنے آپ سے خیانت فرما رہے ہیں تو آپ خائن ہیں، آپ ابھی بھی دین کے لیے موضوع آدمی نہیں ہیں کہ جو اپنے اندرونی کردار سے تبلیغ کر سکے۔ بیرونی اخلاق سے تبلیغ کرنے کے اثرات کم ہیں اور اندرونی کردار سے تبلیغ کرنے کے اثرات زیادہ ہیں۔ باہر آپ فقر ظاہر کرتے ہیں کہ میں فقیر ہوں، عاجزی، انکساری، اندر آپ کے حرص چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ باہر سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اور اندر آپ دنیا سمیٹنے کی خواہاں بھی ہیں اور کوشاں بھی ہیں، چاہ بھی رہے ہیں اور اس کے لیے تگ و دو بھی کر رہے ہیں اور بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں۔ باہر سے آپ عاجزی دکھا رہے ہیں لیکن اندر آپ کے ٹھنڈا میٹھا غرور اور تکبر سرایت کیے ہوئے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ غرور گرم بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، غرور تیکھا بھی ہوتا ہے اور غرور میٹھا بھی ہوتا ہے، غرور عاجزی والا بھی ہوتا ہے اور بغیر عاجزی کے بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کسی ایک چیز میں مبتلا ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں یہ آئس کریم ہے مگر شوگر فری ہے، یہ مٹھائی ہے شوگر فری ہے، تو شوگر والا بھی ہے اور بغیر شوگر کے بھی ہیں۔ جتنی برائیاں، جتنے کردار، جتنے اخلاق یہ منافقت والے بھی ہیں، ٹھنڈے بھی ہیں اور یہ گرم بھی ہیں۔ ایمان کے ساتھ بھی منافقت آپ نے جمع کی ہوئی ہے۔ بظاہر آپ 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، لیکن آپ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں۔ آپ سخی بھی ہو سکتے ہیں، آپ عالم بھی ہو سکتے ہیں اور آپ غازی اور شہید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اصول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حشر کے دن تینوں آ جائیں گے، تینوں کا دعویٰ اللہ کے ساتھ اخلاص کا ہوگا، مگر تینوں کے دعویٰ اخلاص کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ڈینائی کر دیا جائے گا اس کو، اور کہا جائے گا کہ تم تینوں نے سخی، عالم اور شہید صرف دنیا کے اندر شہرت پانے کی خاطر اور داد حاصل کرنے کی خاطر تم نے یہ اپنے اپنے افعال سر انجام دیے ہیں، میرے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، اور وہ دنیا سے تم سمیٹ آئے ہو، دنیا کے لیے کیا، دنیا نے تمہیں سراہ دیا، میرے لیے کرتے میں تمہیں سراہ دیتا۔ اس طرح سے ایک عالم کی پی ایچ ڈی، اس کا درس نظامی
اس کی عربی قرات، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی 300 کتابیں، اس کا 90 سالہ علم، اس کی مرشدوں میں خدمت اور پیر کا تصوف، اس کے ذکر اذکار، اس کی تہجدیں، اس کی نمازیں اور اس کی اشراق اور اس کی چاشت اور اس کے نوافل اور سنت اور مندوب و مستحب سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ غازی کا مال لگایا ہوا اور غازی کا دلیری سے لڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ایک بم کے ساتھ ہو جانا، جب اس کو نشان حیدر دے دیا جاتا ہے اور وہ نشان حیدر کے لیے لڑتا ہے، یا وہ فتح کے لیے لڑ رہا تھا لیکن گیا وہ مر، فتح سے مستفید نہ ہو سکا، اور وہ جس نے کئی بینکس میں کئی جگہ پر مسجدیں بنائیں اور کئی جگہ مدرسے بنائے، خانقاہیں بنائیں، پل بنائے، چاہ بنائے، ہاسپٹلز بنائے، چلڈرن وارڈز بنائے اور نبیلوں کا ہاسپٹل بنایا، اور اس نے اسے چاہا اس کی یاد میں میموریل بنائے جائیں، تو میموریل بنے، چوکوں میں تصویریں لگائی گئیں، ٹھیک ہے، مجسمے، چوک کے اندر سر کاشف علی، ٹھیک ہے، روڈ، کسی کا نام لینے کے بجائے اپنے کو اس میں شامل کیوں نہ کر لوں، تو وہ لگ گئے۔ سو تم نے جو چاہا وہ تمہیں مل گیا۔ اس لیے دین کی ایسی ایفرٹس، دین کی ایسی قبولیت کہ جس کو ایفرٹس کو اور قبولیت کو اس طرح سے آدمی لے کر چلے کہ وہ دنیاوی مفاد کی خاطر ساری اور اس کی ذہنی اغراض کی خاطر اس کے چاہے جانے کا نظریہ، ہم کو بھی تمنا تھی کہ ہم بھی چاہے جاتے، مگر تم سے یہ الفت کے وعدے نہ نبھائے جاتے۔ اس نے کہا یہ نہیں کہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ تم مجھے چاہو، لیکن تم میری وہ جو چاہت کی اور الفت کی میری ڈیمانڈ تھی وہ تم سے پوری نہیں ہونی تھی۔ تو پھر میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں انکار کر دینا بہتر ہے، پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے، تم تو ہٹتے نہیں تھے، اور میں نے یہ چاہا کہ تم پر اتنی بڑی ذمہ داری میں نہ ڈالوں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ میرے پاس تم ہو میں چھوڑ کر ادھر چلی جاتی ہیں کہ بھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں، یہ حق ہے اس کا، باقی وہ تو اس نے اس کو جذباتی ٹرینڈ دیا ہے، تو وہ تو غلط بات ہے کہ تاکہ کوئی جائے نہ چھوڑ کے، قوم کو بیوقوف بناتے ہیں نا، بات کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، سنا کچھ رہے ہوتے ہیں، نتائج کچھ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، چاہے جانے کی تمنا آدمی کو برباد کر دیتی ہے، وہ دنیاوی تمنا ہو یا آخرت کی ہو۔ دنیاوی تمنا میں بھی جتنے لوگ بھی چاہے گئے ہیں، آپ جائیے، جب ان کا فن عروج پر تھا تو وہ کتنا چاہا جاتا تھا، پھر جب ان کا سورج ڈھل گیا، جوانی کا حسن ڈھل گیا، بھلے ہی وہ اپنے آپ کو کتنا ہی ہینڈسم رکھنے کی کوشش کریں، کیا اندر کا بڑھاپا باہر کی جوانی مل کر حقیقی جوانی کے مزے لا سکتی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوکھے ہوئے پیڑ پہ آپ کتنا ہی پینٹ اور خوبصورت کر لیں، برکہ وہ پیڑ سوکھا ہوا ہے، اب اس کے ڈھال پات، اس کی جھڑ، کوئی بھی چیز آپ کو مزہ نہیں دے سکتی۔ آپ لپٹ کر بھی اس کے ساتھ رونا چاہیں تو اس میں سے وہ بینی بینی سوندھی سوندھی خوشبو جو ہے اس پیڑ سے آتی وہ نہیں آ سکے گی، ٹھیک ہے۔ یہ روغن کیے ہوئے پیڑ جو ہیں، جعلی آم لگے ہوئے، ہم لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ ایک کیمرہ چلائیں گے اور ہمارے سارے جاننے والوں کو اکٹھا کر کے، جن کے اندر ہمارے ایمان کے دعوے تھے، ہمارے اندر کی لگی ہوئی اینڈوسکوپی کر کے اندر جو دیمک لگی ہوئی ہمارے ایمان کی اور ہمارا کھوکھلا پن اندر سے دکھا دیں گے کہ یہ تو کاغذی شعر تھے، اسلام کے بارے میں بڑکے مارتے تھے، لیکن جب اسلام پہ برا وقت آیا تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ صبح اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجد جاتے تھے، اذکار کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، انہوں نے اسی کو اسلام سمجھ لیا تھا۔ یہ اسلام کا ایک جز تو ہے لیکن اسلام کا کل نہیں ہے، پارٹ تو ہو سکتا ہے، ایز اے ہول نہیں ہے۔ تو منافقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں، وہ متردد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ باقی آپ سب کا چھوڑ دیں، باقی کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ایک آدمی جو ڈے ون سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ آخری دن تک رہے ہیں، وہ آدمی اپنے بارے میں متردد ہے، اپنی مال، اپنی جان، سب کچھ داؤ پہ لگا کے، صدیق کا لقب پا کے، رسول سے محبتیں سمیٹ کے، نبی کی چاہتیں لے کے، نبی کی آنکھ کا تارا بن کے، نبی کی دل کی دھڑکن بن کے، اور نبی کے محبوب بن کے، اور نبی کہتے ہیں اگر خلیل بناتا تو تم کو بناتا کا اعزاز پا کے، اور نبی یہ کہے کہ سب کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں بند کر دو، صرف ابوبکر صدیق کا کھلا رہے۔ وہ جو دروازہ کھلا رہے کا کہا ہے، اس پہ کبھی آپ سوچیے کیوں کہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آج بھی کھلا ہوا ہے وہ دروازہ، عموماً میں وہاں جا کے بیٹھتا ہوں، تو اس دفعہ نہیں میں بیٹھ سکا، اس دفعہ اس سے اگلے مرتبے پہ جا چلا گیا تھا ریاض الجنہ کے اندر، تو اس لیے وہاں نہیں بیٹھ سکا۔ جب مجھے کہیں جگہ نہیں ملتی تو میں یا اس کے اندر بیٹھ جاتا ہوں یا اس کے باہر بیٹھ جاتا ہوں۔ اندر بیٹھنے سے دروازے کے پاس ہوتے ہیں، جب مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھتے ہیں تو وہ ابوبکر صدیق کا گھر ہوتا ہے، تو وہ کھلی جگہ ہے، لوگ اس کو صحن سمجھتے ہیں۔ تو وہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کس جگہ پر ٹھہر گیا ہوں، کون سے مقام پر آ گیا ہوں۔ وہ رسول کے پاس آ جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو آ کے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو بکر منافق ہو گیا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جن ایمانی کیفیات کا تم اظہار کرتے ہو اور میرے پاس اور میری صحبت میں بیٹھ کر بلندیوں پر چلے جاتے ہو، ان کیفیات، اور یہ مجھے ایک پیپر دینا، تم جن کیفیات کو پا کر بلندی پر چلے جاتے ہو، تو ان کیفیات کو اگر تم جاری رکھو تو تمہیں مدینے کے اندر فرشتے مصافحہ کریں بستر پہ آ کے بھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ٹرائی تو کی ہوگی نا۔
وہ میرے طبع ہے کہ مجھے کوئی نقطہ ذہن میں آ جائے میں فوری لکھ لیتا ہوں. یہ نقطہ کچھ زیادہ ہی کام کا تھا, میں ابھی بتا آپ کو کچھ اور رہا تھا. میرے 6-7 دماغ ہیں, تو ساتھ ساتھ میرا اپنا انالیسز ایک الگ بھی چل رہا ہوتا ہے. نقطہ تھا قیمتی, میں نے کہا اس سے پہلے کہ وہ ضائع ہو جائے پھر وہ جاتا رہے گا. تو کسی اہم مسئلے کا تھا, اسی حدیث صحبت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ یا رسول اللہ اس صحبت کے بارے میں فرمائیے. تو آپ یہ دیکھیے, یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ پس منظر اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے منافقت کا, اور آپ اپنے آپ کو اس میں تولیے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اسلام آج بھی مکی دور میں ہے, اور کسی علاقے میں اسلام آج بھی مدنی دور میں ہے. تو آپ کو مکہ اور مدینہ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیہیو کرنا ہے. اگر مسلمان اپنی ایک ہی اسٹریٹجی اپناتے جائیں گے وہ مار کھاتے جائیں گے. کسی جگہ پہ مسلمانوں کو مکی دور کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی, اور کسی جگہ پہ مسلمانوں کو ڈیفینسو ہو کر اور کسی جگہ پہ ایگریسو ہو کر ان کو لڑنا پڑے گا. یہ ایک اسٹریٹجی نہیں چل سکتی. یہ طے کیا جائے گا بڑی باریک بینی سے, اور مجتہدین کریں گے طے اس کو. ایران کے مجتہدین نہیں, نہ پاکستان. اجتہاد نام لگنے سے نہیں مجتہد ہو جاتا آدمی. اس کی صلاحیات جب لوگوں کے سامنے آتی ہیں کہ وہ کتنی باریک بینی سے سوچتا ہے, کیسے قیاس کرتا ہے ایک چیز کو, استنباط کیسے کرتا ہے, استدلال کیسے کرتا ہے, اخذ کیسے کرتا ہے, اور بات کو کیسے پا جاتا ہے, دین کے مزاج کو وہ سمجھتا ہے یا نہیں ہے, نسخوں سے کام چلاتا ہے یا اپنی نبض مریض کی ہاتھ میں لے کے اپنے دماغ سے بھی کام لیتا ہے کہ ان حالات میں مریض کو کیا استعمال کروانا چاہیے. تو یہ وہ طے کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ فرمایا اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں. آپ کو میں نے پہلے بھی ایک غرض بتائی تھی کہ دیہاتیوں کو صرف مال, مویشی, کھیتی باڑی اس سے تعلق ہوتا ہے کہ اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خاک میں مل کر خاک ہو رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ مربوں کا مالک اور بڑی بڑی بھینسیں رکھنے والا آدمی بھی جو ہے اس کے کوئی رہن سہن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. وہ اپنی عمومی طور پر اپنی مال کو بڑھانے کے لیے ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہیں, اور اتنا ان کا دل اس میں لگتا ہے, اتنا وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, اتنے وہ ہیپی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ سونے کا ایک چھوٹا سا بال اور گیند لے کر آپ کو مل جائے اور آپ خوش ہوتے ہیں. وہ کھیتی کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہیں سماتے. شام کو وہ دیکھتے ہیں کہ میرے جانور جو بھوکے گئے تھے اب آتے ہیں تو اتنا پیٹ بھر کر آ رہے ہیں, ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. وہ جب فصل آتی ہے تو اس پہ ان کی خوشیاں کیا ہوتی ہیں, ان کی باتیں اور ہوتی. جب فصل اگ رہی ہوتی ہے اور پک رہی ہوتی تو ان دنوں ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. جب کٹ کے گھر آ جاتی ہے اور روپیہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ان کے دل حشاش بشاش ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ عمومی تجربہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جب وہ شاموں کو واپس آتے تو ان کے بھرے ہوئے پیٹ اور کوکھیں خوب پھولی ہوئی ہوتی ہیں, تو تم خوشی سے نہیں سماتے. کھیت کا بھی یہی ذکر کیا ہے. تو سمجھ میں آئی یہ بات کہ دیہاتی لوگ عمومی طور پر اپنے مفادات اور پاکستان کا 70% رورل ایریا زرعی رقبہ ہے. میں نے اس سے جامع اور مختصر اور اچھا اور مستمر اور چھپا ہوا تبصرہ میں نہیں کر سکتا. سمجھ گئے؟ 70% حصہ آپ کا زرعی ہے, اور 70% آپ کا جو حصہ ہے اللہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیہاتی کیسے ہوتے ہیں.
اللہ ماشاء اللہ چند دیہاتیوں کو چھوڑ کر کے پھر آیا، اور مدینہ والوں میں بھی منافق ہیں۔ اللہ نے روح رعایت نہیں رکھی کہ کہیں گاؤں والوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، فرمایا شہری بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، ان میں بھی منافق ہیں۔ ادھر بھی منافقت، نبی کو ارد گرد کا ماحول بھی سارا نفاق والا۔ یہ جنگ سٹریٹجی ہے یہ جو بیان ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ تبوک کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے۔ تو جنگ سٹریٹجی نبی کو سمجھائی جا رہی ہے کہ پیغمبر یہ آپ اپنے پاس اپنے دل میں رکھیں کہ یہ کچے ایمان کے لوگ ہیں، آپ کی سرحد کے آس پاس پٹھان، اسمگلنگ کرنے والے سارے پٹھان نہیں، افغانی، انڈین کے قریب راجستھان، ان کو لگنے والے گاؤں، یہ کسی دن بھی دشمن کے ساتھ مل جائیں گے۔ آپ ان کو پاکستانی ڈکلیئر کرتے ہیں اور آپ ان کو مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ مل جائیں گے، یہ آپ کے بارڈرز کے محافظ نہیں ہیں، یہ تو آپ کے بارڈر پر سہولت کار بنیں گے اور آپ کے وطن کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اسٹریٹجی بتائی جا رہی۔ پہلے میں نے اور رنگ سے آپ کو آیت کا پس منظر سمجھایا ہے، اب اس حوالے سے پہلے انڈیویجولی تھا، اب کلیکٹیولی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر فرمایا اب پیغمبر ذرا ایسی اسٹریٹجی بنائیے گا حکمت عملی جنگوں کی کہ کل مدینے کو اس طرح سے نقصان نہ ہو جائے کہ آپ ان کے بھروسے پہ بیٹھے رہ جائیں، وہ لوگ دشمن کو مدد بھی دیں، ان کو رسد بھی دیں، ان کو کھانا پانی بھی دیں، کیونکہ وہ مکہ سے تو لا نہیں سکتے سارا کھانا پانی، اس زمانے میں سیو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے وہ قریب آتے جائیں گے، یہاں تک پہنچنے میں جو معاونت سفر کی کریں گے یہ یہی لوگ کریں گے، اور کچھ پتہ نہیں ان کے بندے ہائر کر لیے جائیں، کرائے پہ لے لیے جائیں، سردار سے 200 400 500 آدمی لے لیں اور اسے کہیں ہم آپ کو 10 لاکھ دینار دیتے ہیں اس کا، اور آپ ہمیں یہ بندے ہمارے ساتھ دیں، فوجی کمک میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اب وہ 200 400 500 جو آئیں گے، گھوڑے بھی لائیں گے، تیر بھی لائیں گے، نیزے بھی لائیں گے، ڈھالیں بھی پاس ہوں گی، تلواریں بھی ان کے پاس ہوں گی، اور ان کی کوشش ہوگی کہ مدینہ لوٹ کر لے جائیں، کیونکہ وہ مال غنیمت میں سے حصہ ان کو بھی ملے گا، اور وہ مرے نہ۔ وہ جو نہ مرنے کا ارادہ لے کر جنگ میں اترتا ہے وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑتا ہے کہ تاکہ میں بچ کر نکل جاؤں یہاں سے، تو وہ وہ حربہ استعمال کرتا ہے جس سے وہ بچ کر لوٹ جائے۔ کوئی دقت تو نہیں یہاں تک آپ کو آئی؟ حاضر ہے نا؟ اب دوسری بات فرمایا ان باہر کے منافقوں کا تعلق اندر کے منافقوں سے بھی ہے، یہ خبر اندر سے لے کے باہر ان کو خبر بھی دیتے ہیں اور خبر دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جاسوس ہوتے تھے، رسول اللہ بھی بھجواتے تھے جاسوسوں کو، وہ جاتے تھے، جا کے مکے کی اسٹریٹجی پتہ کر کے آتے تھے اور وہ بھی بھیجتے تھے۔ اب مدینے میں یہودی بھی ہیں، عبداللہ ابن ابی کا گروہ بھی ہے، اور ضعیف ایمان کے کمزور کے لوگ بھی ہیں اور مضبوط ایمان کے لوگ بھی ہیں۔ 4 طرح کے لوگوں سے نبی کو واسطہ ہے۔ عبداللہ بن ابی کا گروہ اور یہودیوں کے گروہ کے تعلقات تجارتی طور پر بھی، پولیٹیکلی بھی، سیاسی مفادات ایک ہونے کی وجہ سے بھی ان کا قریش کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ سارے پھر مل کے ادھر ایک اسٹریٹجی بناتے تھے، مدینے میں کچھ، وہاں پہ کچھ، رسول سے کچھ، پورے عرب کے اندر کچھ، ایک نیٹ ورک مل کے کام کرتا تھا۔ سارا نیٹ ورک اللہ نے یہاں بیان کر دیا۔ کچا چٹھا
کھول دیا، کیونکہ تبوک کا راستہ، میں ابھی تبوک کا ہی سفر پہ گیا تھا، اس کا تھوڑا سا سفر میں نے کر کے دیکھا، وہ چاند نکلا، میں نے چاند سے کہا میں نے تو یہاں سے رسول اللہ کو گزرتے نہیں دیکھا، تمہیں سلام کہ تم نے تو گزرتے دیکھا۔ ایک بڑا طویل پہاڑ تھا، میں نے اسے کہا السلام علیکم، تم نے بھی ان کو یہاں سے گزرتے دیکھا۔ اس حالات میں رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ کبھی زبان ہوتی اور کبھی مجھے سمجھ ہوتی، تم میری زبان بولتے، میں تمہاری سمجھ سکتا، میں تم سے بیٹھ کر یہاں پوچھتا کہ میرے نبی کے دل پہ اس وقت کیا گزری کہ جب وہ اتنے ساتھیوں کو لے کر اسلام کے تحفظ کے لیے اس قدر شدید جون جولائی کے دنوں کے اندر مکہ تبوک کی سرحد پر پہنچ گئے۔ بڑی میری روحانی کیفیات وہاں پہ نا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں ایک چھوٹا سا دارالسلام بنا ہے، میں اس کو وزٹ کرنے کے لیے گیا، تو فرمایا نبی یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اب آپ سوچ سمجھ کر چلیں، جو پلان بھی آپ کے ساتھی بنائیں، اور مسلمانوں کو بھی بتایا گیا کہ باخبر رہو، تم کوئی جنت میں نہیں رہ رہے، میں مدینے مر جاواں، میں ادا مر جاواں، میں اس لیے کہ مدینے میں ساری سہولتیں ہیں، لبن ملتی ہے وہاں سے، فروٹس بڑے اچھے ہیں، مدینے کی کھجوریں تو اتنے رنگ میں 600-700 قسم کی کھجور ہے، میٹھا پانی ہے، رسول اللہ کے روضے پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، خود سڑکیں بہت اچھی ہیں مدینے کی، بڑے بڑے پیارے مالز بنے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں، اگر آپ ٹیکسی بھی لیں گے تو وہ بھی ایک اچھی ٹیکسی آپ کو ملے گی، اچھے ہوٹلز ہیں، موٹیلز ہیں، کھانے بہت اچھے ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، آپ کی خواہشات نفس کی جائز ناجائز ہر تسکین ہے۔ اس لیے مدینے میں رہنے کی دعائیں کرنا بہت اچھی دعائیں ہیں۔ اگر مدینہ ہوتا جو نبی علیہ السلام والا ہے، کون وہاں رہتا؟ آئے دن موت کا خوف کہ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ چل جائے کہ انڈیا نے اپنے 550 جہاز اڑا دیے ہیں، انہوں نے کہا پورا پنجاب اڑا دو، تو او جی آن دیو یہ تو کوئی نہیں کہے گا، لیکن سارے منہ پہ تو یہی کہیں گے، لیکن اندر باتیں کرے ہوں گے کہ بچوں کو کس بینکر میں لے کے جانا ہے، کھانا کہاں سے کھائیں گے، یار جنگی تو سارا حل نہیں ہے نا، یار کوئی گل بھی تو کرنی چاہیے تھا بہ کے، سارے مسئلے کا حل ہن لڑی جانا ہے، کنے 100 سال دیکھو نا امریکہ تے کینیڈا آپس دشمن سی دوستی کر لئی، ہاں جی یار ایدا تو نہیں نا، ہر سرحد پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے یار، پڑوسیاں جنگ اچھی نہیں یار۔ وزارت خارجہ پاکستان، سمجھے؟ اس لیے وہ جو آپ اسلام کا ڈاکٹر اسرار اور یہ ساری باتیں ایسی خلافت کی کرتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی کہ انہوں نے جذباتی باتیں کی ہیں، کوئی پلاننگز نہیں بتائی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں بنے بنائے کانسٹیٹیوشن کو لے کر کے 2-4 چیزیں امینڈ کر کے مجھے اس کے تخت پہ بٹھا دو، اور صبح پورے پاکستان میں چوکوں پہ ٹکٹکیاں لگوا دو تاکہ کوڑے لگائے جا سکیں، سنسار ہاؤس تیار کر لو، اور ساتھ میں ہینڈ کٹنگ ہاؤسز، سلاٹر ہاؤسز بنا لو، آپ وہاں پہ سڑکوں پہ بنے ہوئے ہوں، وہاں پہ وہ 2 پولیس والے ایک آدمی کو لائیں، وہاں پہ جماعت الدعوہ کا ایک آدمی بیٹھا ہو، ایک جماعت اسلامی کا بیٹھا ہو، ایک اتاری کا بیٹھا ہو، سارے وہ پوچھیں جی آپ کون ہیں؟ جی میں اتاری، اس کی 3 انگلیاں کاٹنی ہیں، ہم شیعہ ہوتے ہیں، اچھا آپ کی اتنی کاٹنی ہیں، اور میں تو جی اہل سنت حنفی، اس کا تو پورا ہی ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کون ہیں؟ ہم سیکولر ہیں، اچھا آپ کی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے، برکیف وہ کہیں گے کہ سر دیکھیں ہماری مجبوری ہے، آپ وہ مجھے لے جائیں گے یا کسی اور کو، تو کہیں گے ہم تو فرقہ واریت سے نفرت کرتے ہیں، ہم تو مسلم ہیں، ہم تو کسی سیکٹ کے نہیں ہیں، تو پھر وہ آپ سے کہیں گے اچھا وہ جو مولانا اسحاق والے آپ ان کے فالورز ہیں، ہاں تو چوری تو آپ نے کی ہے نا؟ جی میں نے کی، بھئی آپ کو ایک سلیکٹ آپشن کرنی پڑے گی، ہاتھ کتنا کاٹنا ہے آپ نے، یا سنی بن کے کٹوا لے، شیعہ بن کے کٹوا لو، حنفی بن کے کٹوا لو،
شافی بن کے کٹوا لو، مالکی بن کے کٹوا لو. سر یو ہیو ٹو چوائس ون آپشن پلیز سر. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم چونکہ چلاک لوگ ہیں تو ہم کہیں گے آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمیں ہمبلیوں کی طرح صرف 2 انگلیاں آپ ہماری کاٹ دیں، پورا ہاتھ میں سے تو بچے گا نا. تو مسلم بننے کا اور علمی کتابی بننے کا اور آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا، کیونکہ اتنی دیر تک ہم اتنے تو ہو جائیں گے کہ اپنے حقوق بنوا لیں. ٹھیک ہے نا. یہ بس یہ شوق ہے مسلمانوں کو، بہت شوق ہے ہاتھ کاٹنے کا، خون بہانے کا، گردنیں کاٹنے کا، زندہ جلا دینے کا، اور زندگی میں اس قدر اذیتیں دینا کہ دوسرا جل کر راکھ ہو جائے. ایسا بھی ہے، زندہ صرف آگ سے ہی نہیں جلایا جاتا، زندہ اپنے رویوں سے بھی جلایا جاتا ہے. زندہ آپ کا بیہیویئر ایسا ہو جاتا ہے، آپ ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں تو اس سے بھی زندہ جل جاتا ہے، وہ پھر بچتا نہیں ہے. یہ زندہ تو برنول لگانے سے یا کوئی آپریشن کرنے سے شاید بچ جائے، وہ زندہ نہیں بچتا، پھر تو رہا ہوتا ہے مگر زندہ نہیں ہوتا. قرآن مجید بہت وسیع ہے، بحر بے کناں ہے. ایک آیت پڑھو تو ایسے سمندر کے راستے پہ ڈال دیتا ہے علم کے کہ جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا پیغمبر یہ سوچ کر اسٹریٹجی تیار کریں، آپ صرف انہی کے در پہ نہ رہیں کہ ادھر سے ہمیں خارج سے آپ کو اندرونی طور پہ بھی ان کی آپ کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، اور انہوں نے کی اور پھر وہ موقع پہ ظاہر ہوئیں. پھر فرمایا کچھ کی حرکتیں آپ کو بتا دیں گی کہ یہ منافق ہیں، کچھ کے بارے میں فرمایا یہ اپنے نفاق میں منج گئے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. کہا اے نبی، اے اہل ایمان، تم لوگ ان کو نہیں سمجھ سکتے، یہ اس قدر ایئر ٹائٹ نفاق رکھتے ہیں اندر، ہوا کا گزر بھی نہ ہو. اور ان کے نفاق ایئر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے خراب بھی نہیں ہوتے. سمجھتے؟ ایسا دل میں بنا، پکے 5 وقت کے نمازی، اور جہاد میں بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں. کچھ منافقین جہاد پر نہیں جاتے تھے تو پتہ لگ جاتا تھا، لیکن یہ تو جہاد میں بھی ساتھ جاتے ہیں، اور پلاننگ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سر یہاں پہ رکھ کر ان کو ہٹ کریں تو یہ ہمارا پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا ہے. اور آپ پوری اسٹریٹجی بنا کے پروجیکٹ کو وہاں پہ لے کر جاتے ہیں. لیکن ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ظہیر، قریش مکہ کو جا کر بتا دو کہ وہ آپ کو حرج کے مقام پر لا کر ماریں گے، اس کی دائیں بائیں پہاڑیوں میں یہ لوگ چھپے ہوں گے، اس لیے احتیاط سے آئے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اس طرح سے کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہمیں جوفہ جانا ہے، تیاری پکڑو. تو لوگ جوفہ تک جاتے تھے، وہاں سے پھر آپ عین موقع پر جوفہ سے رابق کی طرف نکل جاتے تھے کہ اب رابق جانا ہے. اصلی مقام بعد میں بتاتے تھے، اس سے پہلے جو منزل آتی تھی جہاں 4 رستے نکلتے ہوں وہاں تک لے جاتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ رسول اللہ نے کدھر کا قصد کیا. ہم اس علاقے والوں کو تو بتائیں، تو اب 4 علاقوں میں کدھر لے کے جاتے تھے. تو 4 علاقوں کی طرف سے بھی اگر کوئی آدمی جاتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس سے اگلے ایک ایسے علاقے میں ان کو لے جاتے تھے جہاں آگے جا کے پھر 4 نکلتے ہیں پھر ادھر. اب وہ کس کس کو احکامات پہنچائیں گے.
تو اچانک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے سر پر پہنچ جاتے تھے. شب خون مارنے سے منع کیا کہ کوئی پتہ نہیں وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن جنگ کی تیاری کرنے کا موقع نہیں دیا ان کو. پہنچتے ہی جا کے کہا ان کا پتہ کرو اذان فجر ہو رہی ہے، اگر نہیں ہو رہی تو ان تک اسلام نہیں پہنچا ہے. تو حکم ہے یہ کہ وہاں پہ دین کی دعوت 3 دن تک کریں، جزیہ دے، ٹیکس، ادروائز پھر اسلام کہتا ہے کہ ان سے جنگ لڑیں، حکومت چھین لیں، ان سے قتل نہیں کریں، ان کو ان سے اقتدار چھین لیں، اپنا نظام قائم کر دیں عدل کا، وہاں پر رہیں وہ اپنے دین پہ. فرمایا اس قدر مجھ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، کچھ کو ہم نے واضح کر دیا ہے، کچھ کا علم اللہ کو ہے. تو یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ڈرا دیا کہ یہ تو نہیں جانتے پر مجھے تو پتہ لگ گیا، میں تو جانتا ہوں، میں تو جانتا ہوں. تو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شاطر اور مشاق اور پختہ کار، وہ پوچھتے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز کس میں ہے؟ تو پھر ہم کہتے ہیں منافقت میں. ہم ایکسپرٹیز ہے نا. کہتا یار میں نے اسی وقت بات کو فوری طور پر ٹویسٹ دیا، اسے تو ہمیں پکڑ لینا تھا. او مائی، ٹویسٹ دیا. رکھ لیں نام منافقت کے کتنے ہی آپ. بھئی تم تو بات کو خوب گھمانا جانتے ہو، اور اس پہ جب یہ تعریفی کلمے ہوتے ہیں کہ تم بات کو گھما لیتے ہو، تو آپ ذرا کبھی لطف لیں کہ آپ کا نفس کس قدر خوش ہوتا ہے اور پھولا نہیں سماتا، اور کئی دنوں تک اس کا نشہ رہتا ہے اور رہے گا. کہ شرابوں میں جب شرابیں ملیں تو بڑھتے ہیں نشے. اور ایک پہلے ہی بے ایمان، اوپر سے منافقت کی حد، تیسرے بے یقینی کی کیفیات، چوتھا اغراض و مقاصد، پانچواں تعریفی باتیں، تو نشہ تو بڑھے گا بھائی. اس لیے منافق اپنے نشے سے ہی باہر نہیں آتا. منافقات عورتیں اپنے نشے سے ہی باہر نہیں آتی. غیبت چغلی کرنے والی عورتیں اور سوشل ورکرز، ان کی ٹوٹل زندگی ہی اسی پر ہے. امپلائمنٹ شپ میں آپ منافق نہیں ہوں گے اس دور میں تو آپ نکال دیے جائیں گے، آپ کی جاب جاتی رہے گی. ڈیلنگز میں اگر آپ اچھے گڈ بزنس مین ہیں تو وہ تب ہیں جب آپ تھوڑی سی منافقت کا پہلو اپنے پاس رکھیں گے کہ عین موقع پہ میں جھوٹ نہ بولتا. تو وہ ہمارے تو پروجیکٹ ہار سے گیا تھا. وہ تو شکر ہے خدا کا میں نے بات کو سنبھال لیا. آپ یہ دیکھیں ہم زندگی میں کیا ہیں. یہ قرآن کے مطلوبہ انسان تیار ہو گئے. سفر کر کے دیکھ لیں، لین دین کر کے دیکھ لیں، کھل جائیں گے. اور 2-4 ملاقاتوں کے بعد اللہ نے یہاں پر ان کو کہا اسلام کا نمائشی رنگ چڑھا کر کامیابی سے دھوکہ مسلمانوں کو تو دیتے ہو، لیکن کہ تمہیں کوئی تاڑ نہ سکے، لیکن خدا تاڑ گیا ہے تمہیں. اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ ہر ایک پر بچ نہ جاؤ، زیرک بنو، دانا بنو، ہوشیار بنو، چلاک بنو، تیز بنو، ترار بنو.
معاملہ فہمی آنی چاہیے، بات سے سمیل کر جاؤ کہ بات پرفیومڈ ہے یا سٹینچ ہے. کیسی تمہاری ایمانی ناک ہے کہ تم اس سے پہچان ہی نہ سکو کہ بدبودار کون ہے اور خوشبودار کون. یہ حصیں جو خدا نے تم کو دے رکھی ہیں یہ آخر کچھ نہ کچھ معاملے کی سمجھ تو دیتی ہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے بسا اوقات وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو دیکھی ہوئی چیز کو جانچنے کے لیے آدھی جانچ آپ کا دیکھا ہوا کر دیتا ہے. پھر 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کے کان آپ کو مدد دیتے ہیں کہ مزید جانچ کر لو، ٹیلی فون کر کے پوچھ لو. تو پھر کان بتاتے ہیں. فرمایا اور جانچ کرو، تو پھر ہاتھ لگا کر دیکھ لو کہ چیز کیسی ہے. ایک ہاتھ عقل کا بھی ہوتا ہے. عقل اپنی عقلیت سے چھو کر کے بتا دیتی ہے کہ یہ کھردرا ہے یا نرم ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی ناک بھی بتا دیتی ہے کھانے سے پہلے کہ یہ کھائے جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں. اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو، روحانی زکام بھی ہو جاتا ہے نا آدمی کو، تو ناک بند ہو جاتی ہے. خود ہی اپنی ایسی حالت کر لینا، اپنے ایمان کو ایسا مسخ کر لینا کہ روحانی ناک آپ کی بند ہو جائے اور آپ کو زکام ہو جائے. تو فرمایا پھر یہ ہے کہ اب اگر منہ میں ڈال لیا ہے نوالا تو کم از کم ذائقہ تو زبان بتائے گی کہ یہ باسی ہے یا نہیں باسی، فوراً تھوک دو. ان مراحل سے گزر کر آپ چیز کو کھاتے ہیں. انہی مراحل سے گزار کر کسی نظریے کو قبول کیجئے، کسی کانسیپٹ کو قبول کیجئے، کسی تصور کو قبول کیجئے. آپ مراحل سے گزارے بغیر اس چیز کو فقط سن کر کے یا فقط اس کو دیکھ کر کے قبول کر رہے ہیں تو آپ نے جانچ پڑتال اور تحقیق نہیں کی ہے. آپ نے ٹی وی پر بیٹھے اس کی لچھے دار باتیں سن کر کے، اس کا ایموشنل بیان سن کر کے، اس کی جذبات سے لبریز تقریر سن کر کے، اس کی لہجے کی اتار چڑھاؤ اور روانی اور سلاست اور لفظوں کا اٹھانا اور بٹھانا، اس کی نشست و برخاست کو آپ نے سنا، اس کی شائستگی اور پولائٹنس کو دیکھا، اور آپ نے اچھے فصاحت و بلاغت والی اردو کو سنا جو پنجاب کے لوگوں کو لکھنؤ کی اردو پسند ہے. تو اس کے آپ جال میں پھنس گئے، رنگین میٹھے سویٹی شوگری جال کے اندر. تو پھر آپ سے بڑھ کر بے وقوف دنیا میں بھی کوئی نہیں آیا جو ایمان کی حقیقتوں کو پہچان نہیں سکا، جو مادی معیار پر ایمان اور گفتگو کو نہ جانچ سکا، وہ روحانی معیاروں پر کہاں جا کر جانچے گا. فرمایا اللہ ان کو جانتا ہے اور اللہ کیا کرے گا؟ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن، ہم انہیں 2 عذاب دیں گے. ایک عذاب جلد ہی دیں گے ان مسلمانوں کے ہاتھ سے. مسلمان ان کو پہچان لیں گے اور ان کو کٹہروں میں کھڑے کر لیں گے اور مقدمے چل جائیں گے. نبی کی عدالت میں ہی، نبی کی عدالت سے ہی ان کو سزائیں سنائی جائیں گی. ایک بات. دوسرا عذاب ہم ان کو عالم برزخ میں دیں گے. فرشتے آئیں گے، ان کی جانیں مار مار کے نکالیں گے، اور جو حوالات وہاں پر بند ہے، اور روزانہ فرعون اور اس کی
آل کو اور اس کے لوگوں کو اور اس کے گروہ کو فرمایا ہم روزانہ آگ سے گزارتے ہیں، داخل نہیں کرتے، مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اس میں ڈالے جاؤ گے اور جیل میں بند کر کے پٹائی کی جاتی ہے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر اس کے بعد ایک تیسرا عذاب ہم نے بھی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ جو حشر کے دن باقاعدہ پورا حساب کر کے ان کو ابھی چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں روزانہ 100 درجے کی سینٹی گریڈ کی آگ دی جاتی ہے اوون کے اندر۔ عالم برزخ میں اوون لگے ہوئے ہیں، ان اوونز میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ حساب سارا آخر پہ ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹ میں ان کے مرنے کے بعد بھی نیکیاں اور بدیاں جاری رہی ہیں، تو وہ حشر کے دن تک ان کی وہ بدیاں کتنی دیر جاری رہیں؟ مرنے تک تو 2 لاکھ بدیاں تھیں، مگر پیچھے کام ایسے کر کے ہیں کہ اکاؤنٹ جاری ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ جاریہ، ایصال گناہ، دنیا کو ان گندے کاموں پہ لگا کر آئے ہیں یہ، وہ پھر اس اماؤنٹ کے حساب سے پھر ان کو اکاؤنٹ کی جانچ پڑتال کر کے ان کو اوون سیل سے باہر نکال کے آگ کی بڑی بڑی وادیوں کے اندر جو بھٹی کی مانند ہیں اس میں ڈال دیا جائے گا۔ عظیم کا لفظ استعمال کیا کہ یہ چھوٹے عذاب ابھی برداشت کریں گے، بڑے عذاب جو حشر کے دن ہے اس دن ہوں گا۔ تو آپ نے دیکھا یہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فوز عظیم کا کہا تھا کہ اہل ایمان کیا کریں گے، ان کے لیے فرمایا کہ یہ جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، اہل ایمان جنت میں رہ کر ایک بڑی کامیابی پا جائیں گے۔ یہاں عذاب عظیم لفظ آیا ہے دوسری آیتوں میں، فرمایا وہ بھی بہت بڑی عیش میں ہوں گے، یہ بھی بہت بڑے دکھ میں ہوں گے۔ انہوں نے اپنے کام کا انجام پایا، انہوں نے اپنے کام کا انجام پایا۔ تو یہاں سے 2 باتیں کیا اور نکلی؟ اہل ایمان دنیا میں بھی سکھ پا جائیں گے اور غالب رہیں گے۔ یہ اس وقت ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے مدینہ میں جب ریاست، اب کی نہیں، اب تو شاید دوبارہ بھی اہل ایمان نہ پائیں، مر جائیں۔ تو فرمایا اگر ریاست بنائیں گے تو دنیا میں بھی اہل ایمان سکھ پائیں گے، موت میں برزخ میں جا کر کے بھی وہاں ریسٹ ہاؤس میں رہیں گے۔ آپ نے شاید ابھی ایکچوئل ریسٹ ہاؤس ہی دیکھے، حاجی صاحب آپ نے دیکھے ہیں انگریزوں کے ریسٹ ہاؤس جو پاکستان میں بنے ہیں؟ آپ لڑکوں کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ ایک زندگی کیا ہے ریسٹ ہاؤس کی؟ یہی رہنا ہے۔ ابھی بھی اس دور میں ان کے بنائے ہوئے یہ محکمہ انہار کے ریسٹ ہاؤس بنگلے ابھی بھی آپ چلے جائیں تو میں یہ کوٹھی دے کے وہ بنگلہ لے لوں، اس کے وہ کچے فرش میں لے لوں، میں نے اس میں رہا ہوں، اس کے وہ جو صبح ہیں اور اس کی جو شامیں ہیں اس شہر کے اندر ہی سول لائنز میں بنی ہوئی، وہ صبح اور شام میں یہیں پہ سوئٹزرلینڈ ہے، بڑے بڑے درخت، گرینری بے انتہا، اس زمانے کے بنے ہوئے واش روم الگ اور ان کے ٹوائلٹس الگ اور ان کے غسل خانے باتھ روم الگ، اس کے اندر چاہے 2-2 3-3 چارپائیاں بچھا لیں آپ، اور کمرے الگ، اور ان کے آگے انیکسی الگ، اور ان کے کھانے کے ٹیبل الگ، اور ان کے وہ اندر ہی چھوٹا سا زو، تالاب، پول، زندگی ہے۔
لیکن وہ آج بھی بڑے گھروں کے اندر 2-2 کنال کی کوٹھیوں میں یہ ہیں، لیکن وہ لطف اس کوٹھی میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو مصنوعی لان ہے، وہ ایک جنگل ٹائپ چھوٹا سا سمال سا جنگل ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کو وہاں بھی جو کوٹھیاں ملیں گی جہاں ان کی برادری، ان کے ابو امی دادے پہنچ چکے ہیں، اگر وہ نیک ہیں تو وہ پورا ایک ایریا ایک نسل کو دے دیا جائے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ آسمانوں پر ہوں، یہ بس ایک گلیکسی یہ ہے، باقی گلیکسیاں اور ہیں۔ تو گلیکسی ٹو گلیکسی، اب غریب بندے کی سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، واللہ ہی اس کو جو مرضی سمجھاتے رہو، جو مرضی کہتے رہو، وہ اس کے دماغ میں 5 منٹ کے گھر سے باہر گھر جاتا ہی نہیں، 2 کنال سے باہر گھر جاتا ہی نہیں، 10 کنال سے باہر گھر جاتا ہی نہیں۔ میں اسے کہتا ہوں میری جان یار کوئی وسیع سوچا کرو۔ وہ ہمارے دوست شعیب صاحب آج آئے نہیں، وہ مجھے آ کر کہتے ہیں مفتی تیرے ساتھ رہ کے نا مرنے کو دل کرنے لگ گیا، اب تو بھی کوئی فوت ہو کے دیکھے تو صحیح وہ ہے کیا جہان۔ میں نے کہا خدا نے کہا جو تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھے نہیں، کان نے کبھی سنے نہیں، اور امیجن تم اتنا کر سکتے نہیں، یہ تمہاری غربت کا رونا رویا اللہ نے۔ کہ poor peoples, you don't know how live the kings in their castles and palaces. آپ تو جانتے ہی نہیں، مطلب آپ کو تو یہاں ملکہ برطانیہ کے بھی جو ٹشن ہیں اور اس کے بھی جو عیش ہیں جو وہ کر گئی ہے، آپ تو اس کو بھی نہیں سما سکتے۔ فرمایا کیا ہے، اتنا سا خطہ، پوری زمینیں جل بھن کے آخری آدمی نکالا جائے گا، تو ویسے ہی انعام کے طور پر جو پھینکی جائیں گی وہ 10 زمینیں اس طرح کی دی جائیں گی۔ وہ کہے گا 1 زمین دے دو مجھے اللہ میاں، بس ملا کی دوڑ مسجد تک، تو خدا کہیں گے بس جبریل 10 زمینوں کا مالک بنا دو اس کو، غشی کھا کے گر جائے گا۔ 2 کروڑ کا بانڈ نکل آیا، کمپنی نے کہا یہ بیچارہ گدھا گاڑی چلاتا ہے، جا کر بتاؤ کہیں ماری نہ جائے، تو مینیجر کو بھیج دیا۔ مینیجر نے جا کر اسے گفتگو کی، چائے پی، گدھا گاڑی والے سے کہا حضور اگر آپ کا 2 کروڑ کا بانڈ نکل آئے تو آپ کیا کریں گے؟ اب چونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے مل جائیں گے، تو وہ مال مفت دلے پہ رحم پر یہ کہنے لگا مینیجر سے کہ 1 کروڑ تمہیں دے دوں گا۔ بس یہ سننا تھا، مینیجر مر گیا۔ وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے کبھی زندگی میں آ جائے گے۔ تو ہم غریب لوگ کیا سوچیں، وہ تو جو جس کو اللہ بتائیں گے کہ 10 زمینیں تیری ہو گئی، وہ تو تھا ہی مر جائے گا۔ ہاں سمجھ گئے؟ تو وہ جو کہہ رہی ہے کہ میں تھا مر جانی ہاں، وہ بالکل صحیح اس نے فرمایا ہے کہ جدو ہولی جی کہندا تیریاں 10 زمیناں تے میں تھا مر جانی ہاں، سمجھ گئے نا؟ یہ جو ہے نا اہل ایمان جانے یہ کس سودے کو ترک کر رہے ہیں اور کس سودے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عارضی اور وقتی خوشیاں اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کو دینے کے لیے دائمی جنت برباد سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو آج کا درس تمام ہوا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, जिनको आप फौज़ अज़ीम ने हमें उनमें शुमार फरमा लीजिए, और जिनको आप अज़ाब अज़ीम दे रहे हैं हमें उनमें कभी शुमार ना फरमाइए। अगर अभी तक हम मुनाफिकीन में से हैं, हमें इनसे निकाल के फौज़ अज़ीम वालों में डाल दीजिए, हमारा उस फहरिस्त में नाम लिख लीजिए, और ये बरबनाए रहमत कीजिए, बरबनाए फ़ज़ल कीजिए और बरबनाए करम कीजिए। हमारे ज़ाती अमाल ऐसे नहीं हैं कि हम ख़ुद फौज़ अज़ीम के मानने वालों में तो हैं लेकिन हासिल करने वालों में नहीं हो सकते, और अज़ाब अज़ीम से हम बच नहीं सकते क्योंकि हमारे कारनामे सारे अज़ाब अज़ीम वाले हैं। खुदाबंदा, हम तुझसे नफाक से पनाह मांगते हैं, रिया और नमूद व नुमाइश वाले इस्लाम से पनाह मांगते हैं। इस्तकामत वाला पुख्ता ईमान अता फरमा, वो ईमान जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए वो अता फरमा, वो ईमान जिसके ज़रिए से हम इस दुनिया का पुल सिरात तय कर जाएं, वो ईमान हमको अता फरमा, और हमें नफाक से बचाकर ईमान की दौलत से सरफराज फरमा, और दीन के लिए मुफीद साबित होने और दीन के लिए किसी अपनी काबिलियत और सलाहियत को लगाने की तौफीक अता फरमा दे, और हमसे अपने दीन का काम ले ले और सारा कुछ खैर से ले ले, और हर हाजत पूरी फरमा। रहमत की बारिश बरसा के तूने अपने बंदों पे बहुत बड़ा करम किया है, फ़ज़ल किया है, लुत्फ़ किया है। हम जल चुके थे और कहीं से ठंडक नहीं थी, फिर तेरी ही रहमत को जोश आया, ना कि हमने तौबा की ना हमने दुआएं की, लेकिन तेरी रहमत आगे बढ़ी और उसने हमारे पूरे मुल्क को जल थल कर दिया। या इलाही, ये रहमत वाली बारिशें हों, ज़हमत वाली बारिशें ना हों, हर बूंद इसकी रहमत वाली हो, हर बूंद हमारे काम आने वाली हो, हर बूंद इसकी जो हमारे ऊपर बारिश फ़ज़ल हो। या अल्लाह, ये नाफ़े बारिश बना दे, ठंडक वाली, मरीयन, खुशगवार और हनीयन, बड़ी प्लेजेंट सी या अल्लाह ये बारिश और ये मौसम बना दे। या अल्लाह, घर ना डूबे, ना घर गिरे, ना फसलें तबाह हों, ना रास्ते टूटें, इनको पहाड़ों पे भी बरसा, वादियों पे भी बरसा, लेकिन इस बारिशों को रहमत बना के बरसा दे। तेरा शुक्र है और बहुत बहुत शुक्रिया है और बहुत बहुत थैंक्स है, आ बंडल ऑफ थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स कि तूने हमें बारिश दी, वरना हम जल कर राख हो रहे थे, दिल भी राख हो रहे थे, दिमाग भी राख हो थे, जहन राख हो रहे थे, जज्बात राख हो रहे थे, और हम ना शुक्रे बनते जा रहे थे। हम हदे कुफर पर खड़े हो गए थे। हमने तुझसे नहीं कहा, गर्मी का जिक्र करते रहे, टेम्परेचर बताते रहे, आज इतना है आज इतना है, मगर अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहा। घरों में रहने को कहा हुकूमतों ने, मगर इज्तिमाई तौबा का हमें किसी ने नहीं कहा। अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमें इन मौसमों से समझ लेने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान। ये नेट पे चलाना है तो 1.5 पे रख के चलाना।